بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن ایک آدمی کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہی روح نکلی یہ تو جنت میں پہنچ گیا، یہ تو جنت میں چلا گیا۔ اللہ کے فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو بات ذرا سمجھ لیجئے، ایک آدمی نے کراچی جانا ہے اور آپ نے ریل میں اس کو بٹھا دیا، بس پر سوار کر دیا، تو دوستوں نے پوچھا بھی آدمی کہاں گیا آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کراچی چلا گیا۔ وہ کراچی چلا گیا، حالانکہ کراچی پہنچنے میں ابھی اس کو 24 گھنٹے لگیں گے یا 18 گھنٹے لگیں گے، 20 گھنٹے لگیں گے، کراچی ابھی پہنچا نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ بس بیٹھا تو پہنچ گیا، گاڑی چلی تو وہ پہنچ گیا۔ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ گاڑی راستے میں خراب ہو جائے، یہ بھی احتمال موجود ہے کہ پولیس اس کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے اور راستے میں کہیں پر گرفتار ہو جائے، یہ بھی احتمال موجود ہے۔ لیکن جہاں پر جانا چاہتا ہے اس راستے پر چل پڑا تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ کہیں بیرون ملک جا رہا ہے اور راستے کے اندر کئی جگہ پر تحقیقات کا سلسلہ ہے، کئی جگہ پر راستے میں پاسپورٹ پر مہر لگوانی پڑتی ہے، لیکن ہم سوار کرنے کے بعد کیا کہہ دیتے ہیں؟ ابھی وہ تو پہنچ گیا۔ بلکہ کسی ملک کا ویزا ہاتھ کے اندر آ جائے، کہتے ہیں بس یہ بھائی یہ تو بس اب امریکہ گیا، یہ تو برطانیہ گیا، یہ تو ملیشیا گیا، حالانکہ وہ یہیں پر پھر رہا ہے۔ تو یہی معاملہ کیا ہے بندے کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں ایک حسن ظن ہے، ایک اچھا گمان ہے، اس اچھے گمان کی وجہ سے کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ بس یہ آدمی تو جنتی ہے، یہ آدمی تو بس روح نکلنے کی دیر ہے، جیسے روح نکلے گی یہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ کہہ دیا جاتا ہے، باقی حقیقتاً جنت میں کب جائے گا؟ جب کل قیامت کا دن ہوگا۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر آدمی نیک ہے، صالحین میں سے ہے، تو سوال و جواب کے بعد قبر کے اندر جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ راستے کے اندر بھی اس کو مشقت نہ ہو، جو جنت کے اندر پہنچنے کا راستہ ہے، راستے کے اندر بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس لیے قبر کے مراحل ہیں، برزخ کے مراحل ہیں، میدان محشر کے مراحل ہیں، پل صراط کے مراحل ہیں، تو اللہ رب العزت وہاں پر بھی اس کے لیے راحت و آرام کا انتظام کر دیتے ہیں کہ ادھر جنت کی کھڑکی کھول دی، ادھر میدان محشر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کیا پلا دیا؟ حوض کوثر کا پانی پلا دیا، پل صراط کے اوپر اس کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا، سواری کا انتظام کر دیا۔ یہ سارا کا سارا کس لیے ہے سلسلہ؟ کہ وہ بندہ اہل ایمان میں سے ہے، اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے اور ایمان کے اندر وہ مضبوط ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بدبخت ہے، ظالم ہے، زانی ہے، بدکار ہے، حرام خور ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ بس یہ تو گیا دوزخ میں۔ ہو سکتا ہے کہ
کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، لیکن ظاہر حالت کے اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے، اگرچہ یہ کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، لیکن ظاہر حالت کے اعتبار سے لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہہ دیا جاتا ہے کہ بہت برا اس کے ساتھ ہوگا، بہت برا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ کیوں؟ پوری زندگی اس نے کوئی خیر کا کام تو کیا ہی نہیں، اللہ کا بھی ہمیشہ یہ باغی رہا، اللہ کے مخلوق کے حق کے اندر بھی ہمیشہ یہ ظالم ہی ثابت ہوا ہے، اس کے اندر خیر خائی کا کبھی جذبہ آیا ہی نہیں۔ اور جیسے ہی یہ قبر میں جاتا ہے، سوال و جواب کے بعد اسی قبر کو اس کے لیے جہنم بنا دیا جاتا ہے، سانپ اور بچھو سے بھر دیا جاتا ہے، آگ سے بھر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقی جہنم تو بعد کے اندر ہے، لیکن ابتدائی جو مراحل ہیں اس کے اندر بھی اس کو سکون سے رہنے نہیں دیا جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ ہم اپنی حالت اہل جنت والی بنائیں، نہ کہ اہل جہنم والی۔ اور اگر اہل جنت کی حالت بنائیں گے تو ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے جتنا عرصہ اس دنیا کے اندر رہیں گے وہ بھی پرسکون رہیں گے۔ اس ایسے جو اللہ رب العزت کے احکامات پر چلتے ہیں، رسول اللہ کا عشق جن کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو فلاں آدمی کو دیکھ لے۔ اس کی وضاحت احادیث کے اندر بھی موجود ہے اور اہل دنیا کے ہاں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لو۔ اور ہم بھی صالحین کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ بس یہ تو جنتی روحیں ہیں، یہ تو جنتی روحیں ہیں۔ اس لیے اپنا شمار اہل جنت میں کروائیں، نہ کہ اہل جہنم میں۔ اس لیے ظاہری طور پر اپنی شکل و صورت بھی اہل جنت کی بنائیں، اپنی زبان سے بھی وہی الفاظ استعمال کریں جو جنت کے اندر پہنچانے والے ہو۔ اور اس کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ جب زبان کے اوپر ہر وقت اللہ اللہ ہوگا، سبحان اللہ الحمدللہ ہوگا، درود شریف آقا پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہراً یہی ہوگا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ اہل جنت میں سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا شمار اہل جنت میں سے کر دے اور ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اپنی رضا کا معاملہ فرمائے۔